کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، ایسے کو جو اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور ایسے کو جو مسلمانوں کا دشمن نہ ہو تاکہ کھا پی کے تو موٹا ہو اور ہم کو تکلیف دے، ایسا نہیں۔ ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے شر نہ ہو، یا کم از کم اس کا شر کم ہو جاتا ہو، ورنہ پوری گلی میں آپ بانٹ رہے سب کو اور اس کو ہی نہیں دے رہے جو شر ہے، اب وہ دیکھے گا اچھا تو شر ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ یہ بھی سمجھداری سے آپ چلیں۔ حربی کو نہیں دے سکتے ہیں، جو ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن ہو، اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، ایسے لوگوں کا تعاون نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ یہ سورہ الممتحنہ کی آیت ہے، آیت نمبر 8۔ اللہ نے فرمایا اللہ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے جنگ نہیں کی اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر نکالا نہیں، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے بے گھر نہیں کیا، اللہ تم کو ان سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان سے احسان کا سلوک کرو، نیکی کا سلوک کرو، ان سے انصاف کرو۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے، یعنی ان سے عدل کے لیے بھی منع نہیں کرتا ہے اور اچھا سلوک کرنے سے بھی منع نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، ان سے جنگ نہیں کرتے ہیں، ان سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ میں احسان کر سکتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کو کھلانا پلانا، ان پر صدقہ کرنا وغیرہ وغیرہ سب آ جاتا ہے، اور قربانی کا گوشت بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ صدقہ ہوتا ہے تو ان پر صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شیخ بن باز کہتے ہیں فالکافر الذی لیس بیننا وبینہ حرب، وہ کافر جس کے اور ہمارے درمیان جنگ نہ ہو، کالمستأمن او المعاہد، ایسا آدمی جس کو ہم نے امن دیا ہو، دوسری گورنمنٹ ہے جس میں ہماری جنگ اس سے نہیں ہے، یا معاہد ہے جس سے ہمارا معاہدہ ہے، تو یعطى من الاضحیۃ ومن الصدقۃ، اس کو قربانی کے گوشت میں سے یا صدقات میں سے دیا جا سکتا ہے۔ مجموع الفتاوی میں ان کا فتویٰ موجود ہے۔ دین اسلام نے اس کی کوئی پابندی نہیں رکھی۔ قربانی کے بہت سارے احکام میں اہل علم نے قربانی کو زکوٰۃ سے جوڑ کر رکھا، زکوٰۃ کے مسائل پر قیاس کیا، جیسے بھینس کی قربانی کا معاملہ ہے اور دیگر مسائل ہیں۔ تو جیسے زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کے مختلف مصارف اور مدات میں ایک مصرف یہ بھی ہے کہ تألیف قلب کے طور پر آپ دے سکتے ہیں، اسی طرح قربانی کا گوشت بھی تألیف قلب کے طور پر آپ برادران وطن کو انشاءاللہ دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ضابطہ یاد رکھنا چاہیے، قربانی کا گوشت دینا ہو یا کوئی بھی حسن سلوک کرنا ہو، جو بھی برادر وطن مسلمان کے لیے ضرر رساں نہیں، نقصان دہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی قربانی کا گوشت دینا ہو یا کوئی بھی حسن سلوک کرنا ہو اس سے منع نہیں فرماتا۔ قدیم زمانے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اہل علم نے خاص طور پر غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے کی اجازت دی، اس کا فتویٰ دیا کہ بقرعید کا جو گوشت ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں بھائی، یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمان کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف مسلمان ہی کو دینا ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، حدیث قرآن و حدیث کلو ہے بھائی، آپ اس کو کھلاؤ، کسی کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں، مسلمان اور نان مسلم بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور اصلاً کھانے کا تبادلہ یہ جائز ہے، اصلاً بھی جائز ہے، یعنی آپ غیر مسلم کو قربانی کے علاوہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں اور اس کے یہاں آپ کھا سکتے ہیں، اس کی دعوت آپ قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے غیر مسلم کی دعوت قبول کی ہے، تو دعوت قبول کی ہے، قبول کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر مسلموں کی دعوت قبول کی ہے تو ہم بھی دعوت قبول کر سکتے ہیں، انہیں دعوت دے سکتے ہیں، ان کے یہاں کھا سکتے ہیں، ان کو کھلا سکتے ہیں۔ اور قربانی کا گوشت بھی ایک طرح کا کھانا ہے، اور اس کھانے میں کوئی الگ سے ایسی کوئی حد بندی، کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو کھانے کھلانے کا سسٹم کچھ الگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے عام کھانے ہم دوسروں کو کھلا سکتے ہیں، غیر مسلم کو کھلا سکتے ہیں، ایسے یہ کھانا بھی غیر مسلم کو ہم کھلا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے قرآن و حدیث میں
کہ یہ صرف مسلم کو کھلانا ہے، غیر مسلم کو آپ نہیں کھلا سکتے، اس لیے آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ پابندی نہیں ہے، یہ کھانے کا معاملہ ہے، اس لیے عام کھانے کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں بھی فٹ ہوگا۔ یہاں الگ سے یہ پابندی لگانا کہ نہیں یہ گوشت نہیں دے سکتے غیر مسلم کو، تو ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی، اس لیے ہم بھی نہیں لگا سکتے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، یعنی ہمارے پڑوس میں، ہمارے تعلقات میں کوئی غیر مسلم ہے تو کیا اس غیر مسلم کو ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں جو گوشت کھاتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں محترم ناظرین کہ وہ غیر مسلم جو متعصب نہیں ہے، جو مسلمانوں کے تعلق سے ظالمانہ رویہ نہیں رکھتے، جو ملنسار ہیں اور انسانیت نواز ہیں اور ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا اور اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پسند کرتے ہیں، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، عدل و انصاف کا معاملہ کرنا، اس کی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے کہ وہ لوگ جو تم سے تمہارے دین کے سلسلے میں لڑائی نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، یعنی ظالم نہیں ہے، متعصب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا عام زندگی میں بھی ہم غیر مسلمین کے ساتھ، ہمارے جو آس پاس میں ہوں، جو بھی پڑوسی وغیرہ ہوں، ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر غیر مسلم ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی غیر مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، باپ غیر مسلم ہے، بہن غیر مسلم ہے، بھائی غیر مسلم ہے، تو غیر مسلم اگر رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو یا اس سے کاروباری تعلق ہو تو اس تعلق کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی 2620 اور صحیح مسلم کی 1003 نمبر کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ قدمت علی امت وہی مشرکۃ، میری ماں میرے پاس آئیں، وہ مشرک تھی اس وقت، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس سلسلے میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ قلت وہی راغبۃ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں مجھ سے کچھ امید رکھتی ہے کہ میں اس کو کچھ دوں، پیسہ وغیرہ یا کچھ بھی میں اس کو دوں، افاصل امی، کیا مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی امکی، ہاں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھو، سلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو لہٰذا غیر مسلم اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہے یا ہمارے ریلیشن میں ہے تو اس کے شرک میں ہم کسی قسم کا سپورٹ نہیں کریں گے، کسی شرکیہ کام میں ساتھ نہیں دیں گے، مگر جو دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک ہیں اس کے ساتھ وہ ہم سارے کام وہ کریں گے۔ جہاں تک قربانی کا گوشت دینے کی بات ہے تو بالکل دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سلسلے میں علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا حرج ان یعطا لقولہ جل وعلا، پوچھا گیا کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بالکل دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور پھر سورہ ممتحنہ کی وہی آیت نمبر 8 شیخ ابن باز نے پڑھی، الا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، جو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، جو تم سے جنگ نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رہے محترم ناظرین کہ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں کنفرم معلوم ہے کہ یہ گوشت کے ساتھ ساتھ ڈرنک بھی کرتا ہے، یعنی شراب بھی پیتا ہے، الکوہل بھی پیتا ہے، تو ایسے غیر مسلم کو ہم گوشت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد اور سپورٹ مت کرو۔ تو جب معلوم ہے کہ وہ شخص گوشت کھا کر کے شراب پیتا ہے تو ایسے شخص کو ہم گوشت دے کر کے اس حرام کام میں سپورٹ نہیں کریں گے۔ کوئی اگر کافر ہو غیر مسلم، اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں گوشت؟ یہ بھی بہت سوال آتا ہے۔ دیکھیے اس میں اصل یہ ہے کہ آپ جو نفلی صدقہ ہے، ظاہر ہے یہ نفلی صدقہ ہے جی، یا ہدیہ جس کو آپ کہتے ہیں، کسی کافر کو آپ دے سکتے ہیں، وہ محارب نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ دیتا ہو، وہ مستامن ہو، آپ سے اس کے تعلقات اچھے ہوں، اس کو دینے میں کوئی ضرر نہ ہو آپ پر یا کسی پر، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، خصوصی طور سے احسان کرنے کا، غیر مسلموں کے ساتھ ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا، ان کے ساتھ انصاف کرنے کا خصوصی طور سے حکم ہے۔
قرآن کریم کی آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بر اور احسان کرنے سے اور انصاف کرنے سے روکتا نہیں ہے اگر وہ محارب نہیں ہیں, اگر وہ تم سے قتال نہیں کر رہے ہیں, آپ حالت قتال میں ہیں اگر کسی سے, تو ظاہر ہے وہ آپ کا دشمن ہے, جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں کیسے آپ اس کو تھوڑی دیں گے. لیکن اپنے ہاں ماشاءاللہ جتنا اچھا ماحول ہے ہمارے معاشرے میں, جس طرح سے مسلم اور غیر مسلم ایک ساتھ رہتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس لیے ان کو بھی ہدیہ کرنا چاہیے. یہ باقاعدہ حکم ہے, اور اگر ہم اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس پر اجر کے مستحق ہوں گے. جی جی. اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے کافر, ایک اور میں اثر ذکر کروں قبل اس کے کہ وہ ذہن سے نکل جائے. ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں ان کے ہاں ذبیحہ ذبح کیا گیا, اپنے گھر میں وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اہدیتم لجارنا الیہودی, کیا جو ہمارا یہودی پڑوسی ہے اس کو تم لوگوں نے ہدیہ کیا یا نہیں؟ 3 بار انہوں نے پوچھا, اہدیتم لجارنا الیہودی, کیا اس کو ہدیہ کیے؟ کہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ کہتے تھے کہ جبریل اس قدر وصیت کرتے تھے پڑوسی کے بارے میں کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنا دیں. اچھا, تو یہ چیز نص کے ذریعہ سے باقاعدہ صحابہ کے عمل کے ذریعہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ اپنے غیر مسلم پڑوسی کو ہدیہ کرنے کی بات انہوں نے کی اپنے ذبیحہ میں سے, تو اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جہاں تک غیر مسلموں میں قربانی کے گوشت کو دینے کا تعلق ہے تو اس میں اجازت ہے, علماء نے اس کی اجازت دی ہے, اور قرآن کریم میں جو کہا گیا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ, اور جو لوگ یعنی بالکل بے بس ہیں ان کو بھی تم دو. تو یہ عام آیت ہے, عام حکم ہے, غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے. علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو جائز لکھا ہے. کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, وَآتِمُوا الْقَانِعَ والمعتر کے ساتھ وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ بھی آیا ہے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع میں جو قربانیاں کی تھیں تو ان کا گوشت بلا تفریق مسلم غیر مسلم سب لوگوں کو کھلایا تھا. تو غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا آج مرعوبیت کے زمانے میں ہمارے یہاں ہندوستان میں یوں ہو رہا ہے کہ ہمارا پڑوسی, ہمارا مسلم بھائی ہمارے پڑوس میں رہتے ہوئے وہ محروم رہ جاتا ہے, اور ہم بڑے بڑے نیتاؤں کو لے جا کر قربانی کا گوشت کھلاتے ہیں, کباب بنواتے ہیں, چانپے سکواتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اتنے آپ مرعوب ہو جائیں کہ آپ اپنے مسلم بھائی کو بھول جائیں اور دوسرے لوگوں کو, غیر مستحقین کو کھلاتے پھریں. آپ اس کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں. آپ کا پڑوسی ہے, کوئی غیر مسلم ہے, کسی بھی ذات برادری کا ہے, غیر مسلم ہے, آپ نے قربانی کی ہے, تو آپ اپنے پڑوسی کو بھی دیجئے اس کو. اگر وہ لیتا ہے, کھاتا ہے, اچھا ہے, بہتر ہے, کھلا سکتے ہیں آپ. لیکن آپ مسلم کو محروم کر کے غیر مسلم کو دیں, یہ صحیح نہیں ہے. ہاں آپ کے مسلم بھائی کے پاس بھی ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے, تو آپ اپنے غیر مسلم بھائی کو بھی کھلا سکتے ہیں. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیا جا سکتا ہے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, اس میں اطلاق ہے. غیر مسلم اگر مستحق ہے, بھوکا ہے, تو اس کو آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں. اور اگر بھوکا نہ بھی ہو تو اس کی تالیف قلبی کے لیے اس کو گوشت بھجوا دیں تاکہ اس کا دل نرم ہو اور وہ یہ سوچے کہ میری دنیا کا اس کو خیال ہے تو آخرت کا بھی خیال صحیح ہوگا, تاکہ وہ آپ کی بات قبول کر لے اور اسلام میں داخل